صحیح بخاری کی حدیث نمبر 687 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کرتی تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور سن لو، آپ کا مرض بڑھ گیا۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی، جی نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم نے پانی رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر غسل کیا۔ پھر آپ اٹھنے لگے لیکن آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی، نہیں حضور، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میرے لیے پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر پانی رکھ دیا اور آپ نے بیٹھ کر غسل فرمایا۔ پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو آپ پھر یہی فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں پانی لاؤ اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا۔ پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ بھیجے ہوئے شخص نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر بیماری کے دنوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزاج کچھ ہلکا معلوم ہوا تو دو مردوں کا سہارا لے کر، جن میں ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، ظہر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے عین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں روکا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ نے ان دونوں مردوں سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ دونوں نے آپ کو
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو میں بٹھا دیا۔ راوی نے کہا کہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ نے کہا کہ پھر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور ان سے عرض کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے بارے میں جو حدیث بیان کی ہے، کیا میں وہ آپ کو سناؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور سناؤ۔ میں نے یہ حدیث ان کو سنا دی۔ انہوں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان صاحب کا نام بھی تم کو بتایا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 688۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں میرے ہی گھر میں نماز پڑھی۔ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سامع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ امام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے تمام نمازی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، اور اگر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو تمام نمازی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اور اگر امام رکوع میں جا رہا ہے تو اس کے بعد تمام نمازی رکوع میں جائیں گے، اور امام سجدہ کر رہا ہے تو تمام نمازی اس کے ساتھ سجدے میں جائیں گے، اور جب امام سجدے سے سر اٹھائے گا تو تمام نمازی سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امام کے مخالف کوئی بھی نمازی چلے گا تو اس کی وہ نماز بھی نہیں ہوگی اور وہ بہت بڑا گنہگار بھی ہوگا۔ اور جب امام سجدے سے سر اٹھا لے تو کوئی بھی نمازی ایسا نہ کرے کہ وہ سجدے ہی میں رہے اور اپنا سجدہ لمبا کرے، بلکہ وہ بھی امام کے ساتھ اپنا سر سجدے سے اٹھا لے، کیونکہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی اطاعت کرنا لازم ہے۔